السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدر کا واقعہ بہت ہی انٹرسٹنگ بیان مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا۔ تمام دوست اس بیان کو پورا دیکھیں۔ اس لیے ہماری دعوت بودی ہو گئی ہے۔ ہاں، اور خوش ہوتے ہیں بہت لوگوں کو دیکھ کر۔ یہ صحیح نہیں ہے، بہت لوگوں کو دیکھ کر خوش ہونا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ذمہ داریاں بھرپور ادا ہو جاوے وہ بات صحیح ہے، چاہے 313 ہی ہو۔ کتنے ہوں؟ 313۔ لیکن 313 وہ تھے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر ایسے کھڑے ہو گئے کہ آسمان سے مدد آ گئی۔ پانی نہیں تھا تو راتوں رات بارش برسی۔ ہاں، پانی نہیں تھا، پانی پر تو ابو جہل نے قبضہ کیا تھا میدان میں۔ آپ کے پاس پانی نہیں تھا، آپ کے آدمیوں پر پانی نہیں تھا، تو راتوں رات پانی برسا۔ جی ہوں، تو اس کو جمع کر لیا تالاب کی طرح سے۔ کیوں کہ ہم کو تو ہر وقت پانی کی ضرورت ہے، پینے کے لیے، پکانے کے لیے، طہارت کے لیے ہم پانی کے زیادہ محتاج ہیں۔ تو راتوں رات پانی برسا۔ کیوں کہ جو لوگ وہاں پر تھے وہ ایسے تھے کہ ان کے حالات اللہ نے اسی وقت بنا دیے۔ ہاں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، حالات بن گئے۔ پانی نہیں تھا تو پانی آ گیا، کمزوری تھی تو فرشتے اترے مدد کے لیے۔ ہاں، دعا مانگی حضور نے بدر میں تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ باتیں اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور اللہ سے مانگنے والے بھی بنے اور ماننے والے بھی بنے۔ دونوں بات کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی بھی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ کیوں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ ایک اللہ ہے، وہی مددگار ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اس نے ہی دین اتارا ہے اور دین والوں کی مدد کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں نبیوں کی اور ہم مدد کرتے ہیں ایمان والوں کی۔ ایمان والے بیٹھے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ ہم مدد کریں گے رسولوں کی، تو رسولوں کی مدد اپنے اپنے زمانے میں ہو گئی۔ جی ہاں، پھر نمبر آیا ایمان والوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی، اور آئندہ بھی یہی ہوگا کہ ایمان والے ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے اور اللہ اپنی مدد اتاریں گے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ مدد غیب میں ہوتی ہے، مدد غیب میں ہوتی ہے، سامنے نہیں ہوتی۔ مدد سامنے ہو تو کافر بھی کفر چھوڑ دے، کیونکہ وہ مدد دیکھ رہا ہے، اور کفر میں کوئی مدد نہیں ہے، یہاں مدد ہے، اس لیے مدد کو غیب میں کیا ہے، ہاں، سامنے نہیں کیا۔ ہاں، تو جو مدد غیب میں ہے، جب اللہ کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو وہ مدد غیب سے پھر سامنے آتی ہے اور عین وقت پر آتی ہے۔ یہ فرماتے تھے پہلے سے نہیں ہوتی، وہ عین وقت پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تقاضا رکھیں گے، آدمی گھبرائے گا، میں کیسے کروں گا، میں کیسے ہوں گا، ہاں، اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ پھر جب تیار ہو کر چلتا ہے تو وہ اپنی مدد دیکھتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی مدد عین وقت پر آئے گی، جب اپنے کام آپ نے اوڑھ لیا اور عمل کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ مدد دیکھو گے۔ پہلے سے تیار نہیں ہوتی، ہاں، پہلے سے وعدے میں ہوتی ہے، پہلے سے وعدے میں ہوتی ہے، پھر مشاہدے میں ہوتی ہے، یعنی سامنے آتی ہے۔ یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے ہر مسلمان اللہ کا کام کرے اللہ کی مدد کی امید پر کہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ ہاں، کیونکہ اس نے کام کا حکم بھی دیا ہے، مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ وہ حکم بھی دیتا ہے اللہ، اور مدد کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے تو کچھ کر نہیں رہے ہیں، اس کے کہنے سے کر رہے ہیں، اس کے حکم سے کر رہے ہیں۔ جب اس سے حکم سے کر رہے ہیں تو حکموں کے ساتھ مدد ہوتی ہی ہے۔ قاعدہ ہے کہ جو ہمارا حکم پورا کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے۔ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز والی مدد آئے گی، زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ والی مدد آئے گی، ذکر کریں گے تو ذکر والی مدد آئے گی۔ ہاں،
یہ سارے اعمال اللہ کی مدد لینے کے لیے. اجتماعی مدد کریں گے دین کی تو اجتماعی مدد آئے گی. جی ہاں، یہ وعدہ ہے کہ ہم نبیوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور اب جب نبی نہیں رہیں گے، نبی کا کام ہوگا تو پھر ایمان والوں کی مدد کریں گے. اس لیے اللہ کے کام کو اللہ سے امیدیں رکھ کر کے کرنا چاہیے کہ اللہ مدد کرے گا. کبھی دیر سے آئے گی، کبھی جلدی آئے گی، دونوں باتیں ہوتی ہیں. روزی بھی کبھی دیر سے آتی ہے اور کبھی روزی جلدی آ جاتی ہے. بیماری میں تندرستی کبھی جلدی آتی ہے، کبھی دیر سے آتی ہے. تو یہ حکمت ہے اللہ کی کہ وہ اپنا کام حکمت سے کریں گے، لیکن کریں گے. ہاں کریں گے. اس لیے حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو. کیا رکھو؟ اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا کہ جابر، تمہاری وفات اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو، کہ میرا اللہ ہے، میری مدد کرے گا، میرا اللہ ہے، میری ضرورت پوری کرے گا، میرے لیے آسانی کرے گا. جی ہاں، کہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو. اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جیسا وہ گمان کریں گے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. ہاں، سب کی قبول ہوتی ہے. ہاں، کبھی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے. یہ کبھی نہ سوچے کوئی بھی. منع ہے. کہ کون دیکھنے گیا تھا کہ اللہ ناراض ہے؟ کوئی گیا تھا دیکھنے؟ تو اللہ نے کسی کو دکھایا تھا؟ اس لیے کبھی نہ سوچے یہ کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کہ نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جاؤ عورتوں کی طرح سے. ہاں جی ہاں، اللہ تو بہت بڑا ہے. اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کا کرم، اس کی مہربانیاں تو لامحدود ہے. کوئی حد نہیں ہے. اتنی مہربانیاں ہیں، اتنا کرم ہے اللہ کا. لیکن چونکہ ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں، جی ہاں، اس لیے ہم کو شیطان ڈراتا ہے اور نفس گھبراتا ہے. یہ دو پیچھے پڑے ہوئے ہیں. شیطان ڈراتا ہے کہاں جا رہا ہے، کیا ہوگا یہ، اور نفس اندر سے چھوٹے بچے کی طرح گھبراوے. یہ چھوٹے بچے کہ نہ لو، ناخن کٹوا لو، بال کٹوا لو، تو وہ گھبراوے. حالانکہ اس کے فائدے کا کام ہے. تو اپنے فائدے سے گھبرانا یہ نادانی کی علامت ہے کہ اپنے فائدے سے گھبراوے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی جتنی باتیں ہیں وہ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں، خیر کی باتیں ہیں. جی ہاں، تو گھبراہٹ ادھر سے آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ محنت کرو، اپنا یقین بناؤ، اللہ سے اچھا گمان کرو. جی ہاں، تو جیسا گمان ہوگا ویسا معاملہ ہوگا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں تھوڑا سا ذکر بدر کے واقعے کا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر مقام پر حاصل ہوگی. تو اس بیان کو آپ پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.